آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے جنگجو کی جس کی تعریف نہ صرف مسلم بلکہ غیر مسلم بھی یکساں طور پر کرتے ہیں، جو کہ بلا شبہ تاریخ کے عظیم ہیروز میں سے ایک ہیں، جنہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی سن 1137 میں عراق کے شہر تکرت میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام یوسف تھا اور صلاح الدین ان کا لقب تھا، ایک اعزازی صفت جس کا مطلب ہے ایمان کی صداقت۔ ان کے والد کا نام نجم الدین ایوب تھا۔ ان کا مذہب اسلام تھا اور وہ سنی مسلم کرد تھے۔ دکھنے میں چھوٹے، کالی آنکھیں اور گول چہرے پر سیاہ داڑھی والے تھے۔ صلاح الدین نے اپنے فوجی کیریئر کا آغاز اپنے چچا کی مصری مہم میں بطور سپاہی کیا۔ سن 1169 میں مصر کی فاطمی خلافت کے وزیر منتخب ہوئے، جس خلافت کو 2 سال بعد ہی ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے شام، فلسطین اور مصر وغیرہ کے تمام مسلم علاقوں کو اپنے ماتحت کرنے کے سفر کا آغاز کیا۔ صلاح الدین نہ صرف جنگیں لڑ کر ہی جیتنا جانتے تھے بلکہ سفارتی طریقوں کو اپنا کر بھی آگے بڑھتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی مصر اور شام دونوں کے پہلے سلطان بنے اور انہوں نے ایوبی خاندان کی بنیاد رکھی۔ صلاح الدین نے لیونٹ میں صلیبی ریاستوں کے خلاف مسلمانوں کی فوجی مہم کی قیادت کی اور 20 سال کے طویل عرصے کی جنگ کے بعد آخرکار ان پر قابو پا کر فتح حاصل کر لی۔ اس طوفان کا مقابلہ جس طرح سے صلاح الدین ایوبی نے کیا وہ یقیناً قابل تعریف ہے۔ جب ان کی طاقت کا عروج چل رہا تھا تو صلاح الدین کی سلطنت مصر، شام، حجاز، یمن، مغربی شمالی افریقہ کے کچھ حصے اور نوبیا تک پھیل چکی تھی۔ سن 1199 میں ایک درہم کے سکے پہ صلاح الدین ایوبی کی تصویر کشی کی گئی۔ صلاح الدین ایوبی کے دور میں شیخ عبد القادر جیلانی سے زیادہ کسی عالم کا اثر و رسوخ نہیں تھا۔ صلاح الدین ان سے اور ان کے شاگردوں سے بہت متاثر تھے اور ان کی مدد لیتے رہتے۔ صلاح الدین ایوبی کو ہر قدم پر بہت سی جنگوں کا سامنا کرنے اور بہادری سے ڈٹے رہنے کے بعد ایک سلطنت ملی تھی، لیکن ایک بار انہوں نے اعزاز نام کے ایک علاقے جسے کہ انہوں نے بہت سے سپاہیوں کی موت کے بعد فتح کیا تھا، اسے ایک لڑکی کے مانگنے پر لڑکی کو دے دیا، کیونکہ وہ لڑکی نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی تھی، جنہوں نے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تھی، اور صلاح الدین اس لڑکی کو انکار نہیں کر سکی۔ یہ ان کی فراق دلی کا ایک نمونہ بھی تھا۔ صلاح الدین ایوبی کا سب سے بڑا کارنامہ بیت المقدس کو فتح کرنا تھا، جو کہ مسلمانوں کے لیے آج بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ بیت المقدس کو فتح کرنا صلاح الدین ایوبی کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ 20 دن لگے بیت المقدس کی صفائی میں۔ پھر اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے نور الدین زنگی کا منبر ہند سے منگوایا اور محی الدین بن زکی کو حکم دیا کہ آج خطبہ آپ نے دینا ہے۔ پھر صلاح الدین ایوبی نے اپنی پوری سلطنت کے بڑے بڑے قاریوں کو بلوایا اور بیت المقدس کے ہر کونے میں اذانیں دلوائیں۔ ایسے اور بھی بہت سے واقعات ہیں جن کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی سیریا کے شہر دمشق میں 4 مارچ 1193 میں 55 سال کی عمر میں دنیا سے پردہ کر گئے اور انہیں دمشق کی سب سے بڑی مسجد میں سپرد خاک کیا گیا۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر ضرور بتائیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔